جب وہ سب میلے میں گئے تو آنے تک ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کو توڑا، تو ٹوٹے پھوٹے بتوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں بتوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ان پر یہ بات واضح تھی کہ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تو ہماری حفاظت انہوں نے کیا کرنی ہے۔ اس قدر بات واضح ہونے کے باوجود بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ جب انہوں نے غور و فکر کی اور کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ تو بے زبان ہے، یہ بول بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ بار بار کوسچن کر رہے تھے نا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کیا خوبصورت انہوں نے بھی سوال ان سے کیا کہ آپ یہ سوال بتوں سے کیوں نہیں کر لیتے، ان ٹوٹے پھوٹے پتھروں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ تو آگے سے شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کے دلوں میں اس طرح کے جذبات ڈالنے سے کیا جواب دے رہے تھے، آگے پوچھ رہے تھے کہ ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ یہ بے زبان ہے، یہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکیں، نہ نقصان پہنچا سکیں۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تمہیں بالکل عقل نہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت تو خوب اچھی طرح سے واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ عقل کی بات تھی نا، ادھر انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ وہ پتھر جن کو لے کے ہم بت تراشتے ہیں، وہ پتھر بھی تو کسی نے ہی پیدا کیے ہیں۔ تو صاف اگر وہ سوچتے، غور کرتے تو ان کا اللہ کی طرف ضرور دھیان جاتا۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ خود ہی تراشتے تھے اور خود ہی پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے، اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور پھر عبادت کرتے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے ان سب بتوں کا تہس نہس کر دیا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بت جو ہیں، یہ جو انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں، یہ بالکل بے بس ہیں۔ لیکن اس واضح نشانی کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور ایمان لانے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگ گئے، کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اسے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے اس کام کے لیے ایک کھلے میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ اتنا گھیر دیا گیا کہ زمین نہ نظر آئی۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں لائیں اور رکھتے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ وہاں لکڑیاں جمع کر کے لانے لگے، یہاں تک کہ مرد تو مرد، عورتیں اور بچے بھی اس کام میں ان کے ساتھ شریک تھے، وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق، بلکہ اسے ثواب کا کام سمجھتے ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ زمین پر لکڑیوں کی اونچی دیوار جس طرح سے دکھائی دینے لگی تھی نا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ جب آگ جلے گی نا تو بہت ہی زیادہ جلے گی۔ پھر ان لکڑیوں کو انہوں نے آگ لگا دی اور آگ کے شعلے جو تھے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جیولا تیار کیا کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رکھا جائے گا۔ ٹھیک پلان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو اس چولہے میں رکھا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کیا خوبصورت الفاظ جاری ہوئے۔ یہ الفاظ اتنے امپورٹنٹ ہیں، آج بھی
کوئی محتاج مصیبت زدہ کوئی بے بس انسان پڑھ لینا دل سے یقین سے عقیدے سے، تو اس کی ہر مشکل ٹل جاتی ہے۔ یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی ہمارا نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ بارش کا فرشتہ آیا، حاضر ہوا، بولا اے ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا دوں، آگ کو بجھا دوں۔ ظاہر ہے جب سمان سے پانی نازل ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں وہ کون سا انسانوں کی طرح ماپ کے پانی آنا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب نزول ہوتا ہے اس کے تو قطرے گنے بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ جو تمام روایات ہیں نا، یہ جو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور بارش کا فرشتہ حاضر ہوا، یہ سب ضعیف روایات ہیں۔ یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے پہنچنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 تا 70 میں فرمایا ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں نقصان پانے والا کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورۃ انبیاء میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ دیکھیے آگے سنتے ہیں کہ آگ سے کیا ہوا۔ چنانچہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلائی جا سکتی، جل ہی نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے یہ چیز غور کی ہے؟ میں اکثر اس بات پہ بڑا غور کرتی ہوں کہ ماچس کی ایک چھوٹی سی تیلی، ماچس کی ایک چھوٹی سی تیلی ہوتی ہے نا، جس سے نہایت ہی قلیل مقدار میں وہ مسالہ لگا ہوتا ہے، اگر وہ نہ جلے تو ہمارا کھانا تک نہیں بنتا۔ اتنے بڑے دیگچے جو ہم نے کھانے کے بنانے ہوتے ہیں وہ کس سے بنتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ وہ جو ایک چھوٹی سی تیلی ہے نا، اس کا سارا کمال ہے، ساری کوکنگ تو آگے کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جنہیں بے جان تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو حکم دیتے ہیں۔ آگ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی قدرت کے بارے میں اللہ کے پاس اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بھی قدرت ہے، وہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت سے عطا کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت سے واپس لے سکتا ہے، آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے سکتا ہے، اور جب آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اس میں نہ ابراہیم کے کپڑے جلے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچا، صرف رسیاں ہی جلیں، رسیاں ہی جلائی گئیں جن سے ابراہیم کو باندھا گیا تھا، جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، جن سے آپ کو اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ آپ کو بالکل
ہاتھ پاؤں باندھ کر چولہے میں ڈال کر پھینکا گیا تھا، وہ کیا ہوا؟ وہ رسیاں سب جل گئی، ادھر ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں، بندشیں ساری ختم ہو گئیں، ساری رسیاں جل گئی۔ لوگ آگ کے نزدیک اسی انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ تو جل کر راکھ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جسے وہ خدا سمجھتے تھے نا، جنہیں وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، وہ تو خدا تھا ہی نہیں۔ خدا تو وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، خدا تو وہ ہے جو آپ کا اور میرا ہے، جو ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، جو ہر تنہا انسان کی بھی سنتا ہے اور ہر محفل میں بیٹھے انسان کی بھی سنتا ہے۔ خدا تو وہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ آگ نے ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دینا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے جب ابراہیم بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو راحت ان دنوں محسوس ہوئی ہے نا، جو راحت، جو سکون میں نے ان دنوں محسوس کیا ہے، ویسا آگ سے نکلنے کے بعد ہوا ہی نہیں، ویسا آگ سے نکلنے کے بعد کبھی سکون محسوس ہی نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے سے حیرت زدہ تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ایمان نہ لایا۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے، مطلب یہ کہ پوری بستی سے واحد لوط علیہ السلام تھے جو ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ظاہر ہے جس تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچانی ہے اس تک ہی پہنچنی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ جسے رب چاہتا ہے وہی جائے نماز پر جاتا ہے، جسے نہیں چاہتا وہ نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ رب نے ہمیں منظور ہی نہیں کیا کہ میرے سامنے یہ بندہ آ کے جھکے۔ یہی وہ کفار کا حال تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ایمان لے آئے تھے، باقی تمام لوگ ابھی بھی کفر پر ڈٹے تھے۔ باقی کا واقعہ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے۔